یہ کہانی آپ کو رونے پر مجبور کر دے گی، اسے پورا سنیں۔ ابو، میں نے آپ کے رہنے کا انتظام کر دیا ہے، کل صبح ہی نکلنا ہے، بیٹے نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے باپ سے کہا۔ کیا وہاں جا کر رہنا ضروری ہے بیٹا؟ باپ نے درد بھری آواز میں کہا۔ ابو، بس 1 سال کی تو بات ہے، 1 سال بعد میں آپ کو آ کر اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا، اور ویسے بھی ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، وہاں پر جاب بھی اچھی اور سیلری بھی اچھی ملے گی، بیٹے نے والد کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ باپ اپنے بیٹے کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اولڈ ایج ہوم میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ باپ کا اپنے بیٹے کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے وقت اس کی بیگم فوت ہو گئی تھی۔ باپ نے اکیلے ہی بیٹے کی پرورش کی، پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا، وہی ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ وہ بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، وہ اس بات پر بھی خوش تھے کہ بیٹے کو دبئی میں جاب مل گئی تھی، لیکن اولڈ ایج ہوم میں رہنا انہیں بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات کے خلاف تھے۔ اس کے والد نے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی تھی اور اپنے بیٹے سے یہی امید تھی کہ وہ بھی ان کی ویسے ہی خدمت کرے گا۔ جاب کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کے آگے ہار گئے اور اولڈ ایج ہوم جانے کو تیار ہو گئے۔ دوسرے دن صبح بیٹا باپ کو لے کر اولڈ ایج ہوم چھوڑ آیا۔ پہلے کچھ مہینوں تک بیٹا ہر روز اپنے والد کو فون کرتا اور اس کا حال چال پوچھا کرتا، اس سے کہتا کہ وہ جلد ہی انہیں اپنے ساتھ دبئی لے جائے گا، اور باپ اس کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتا۔ پھر دھیرے دھیرے بیٹے کا فون آنا بند ہو گیا۔ باپ کو اپنے بیٹے کی فکر ستانے لگی۔ اولڈ ایج ہوم کے نگران کے فون سے انہوں نے اپنے بیٹے کو فون کیا تو بیٹے کا وہی جواب تھا کہ وہ جلد ہی آئے گا اور انہیں اپنے ساتھ دبئی لے جائے گا۔ اب باپ ہر ماہ خود اپنے بیٹے کو کال کرتا اور بیٹے کا ہر بار یہی جواب ہوتا۔ اولڈ ایج ہوم میں رہنے والے دوسرے بزرگوں نے باتیں سنانا شروع کر دی کہ بیٹے نے بہت چالاکی سے باپ کو الگ کر دیا، ضرور اس نے کوئی شادی کر لی ہے۔ ان سب کی باتیں سن کر باپ کو بھی یہی لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہوں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے اپنے بیٹے کے انتظار کے۔ بیٹے کا انتظار کرتے کرتے 5 سال گزر گئے، لیکن بیٹا نہیں آیا۔ پھر ایک دن دل کا دورہ پڑنے سے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اولڈ ایج ہوم میں رہنے والے بزرگوں نے نگران سے کہا، اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب تو ان کے بیٹے کو فون کرو تاکہ ان کا کفن دفن کیا جا سکے۔ یہ سنتے ہی نگران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ ان کا بیٹا تو 4 سال پہلے فوت ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی سب دنگ رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ہر مہینے فون پر باپ سے بات کرتا تھا، تو وہ 4 سال پہلے کیسے مر سکتا ہے؟ نگران نے بتایا کہ 5 سال پہلے اپنے والد کو یہاں لانے سے پہلے وہ میرے پاس آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اسے بلڈ کینسر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ وہ اپنی وجہ سے اپنے والد کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے والد اسے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے اسے ماں اور باپ کا پیار دیا تھا، دن رات ایک کر کے اسے اس قابل بنایا تھا۔ وہ بہت اچھا بیٹا تھا، وہ اپنے والد سے بہت پیار کرتا تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے جو بھی کمایا تھا وہ سب کچھ اس اولڈ ایج ہوم کے نام کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے والد در بدر بھٹکیں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں ملنے گیا تھا۔
اسی وقت اس نے مجھے اپنا موبائل دیا تھا اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر بھی، جس میں اس نے ریکارڈ کیا تھا کہ میں بہت جلد آپ کو اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا۔